IMF مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد 19 تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ طے کریں اور خیبر پختونخوا کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس کے لیے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فراہمی دستیاب ہو۔ اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسمبلی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے، اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے، اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، امن کے لیے اور استحکام کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اکائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے۔ وزیر اعظم نے ایک معاملہ حل ہوا ہے، جو شہاب علی شاہ کی جو ڈیمانڈ تھی آپ کی وہ حل ہے انشاءاللہ۔ بس انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے اس کا انشاءاللہ وہ ڈیو پروسیس اس کا ہوگا انشاءاللہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کی جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہماری پہلے بھی جو ٹیم ہے اچھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جب نئی حکومت آتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم اس کے مطابق لانی پڑتی ہے۔ ابھی جو ہمارا کچھ دنوں ہم نے کام کیا ہے، اپنے چیف سیکرٹری صاحب ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ، تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس حوالے سے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے، پہلی انٹرم گورنمنٹ جو ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی، وہ سیاسی بنیادوں پہ تھی، بعد میں وہ جب پتہ چلا تو وہ چینج ہوئی۔ تو جو ہماری دوسری انٹرم، سچ بولنا چاہیے، جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹرم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی تو اس میں چیف سیکرٹری صاحب نے اور انہوں نے جو مل کے وزراء نے کام کیا ہے تو میں سراہتا ہوں اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا اقدامات ایسے کیے ہیں جو ہمارے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوئے ہیں جب ہم نے ٹیک اوور کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پروسیس ہے، انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کہا ہے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ معاشی صورتحال ہے اس میں سیاسی جو مانگی اور جو وزیر اعظم نے جو مساعد کی آپ کو دعوت دی، آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پیش رفت ہو چکی ہے اور تمام جماعتیں سیاست کو بالا طاق رکھ کر ریاست کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی مطالبہ آپ نے رکھا جو ملاقاتوں پہ پابندی والا ایشو ہے، کوئی آپ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رکھی؟ جی بالکل، میں پہلے یہ بات کر لوں، حکومتی بات کر لوں، پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں سیاسی بات پہ۔ اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لیے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بروئے کار ہمارے وسائل سے لا کر وہ استعمال ہو رہی ہے پورے پاکستان، اس کو استعمال میں خوشی ہے اس بات کی۔ ہم آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے کہ آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسلٹی دی جائے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے واجبات ہیں نہیں مل پاتے، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، کل بہتر ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے۔ ہم یہ نہیں کہ کوئی زبردستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کریں جو پاسبل ہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو ہم ساتھ کریں گے۔ دوسری جو بات ہے آپ کی خان صاحب کے حوالے سے، بالکل اس سے چونکہ ہمارا بھی سینٹ الیکشن بھی آ رہا ہے، میں نے ان کو بولا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں آپ وہ دیکھ لیں، لیکن آپ پاسبل کریں کیونکہ ہم نے سینٹ کی سیٹس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولیٹیکل
जो है एंगेजमेंट है खान साहब की वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट उनके साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उसमें ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। और जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं उनकी एंगेजमेंट भी इमरान खान का साथ साथ ज़रूरी है, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अलीमीन साहब, जो शुरू में तनाव नजर आया था, आपको लगा कि अब वो कम होता नजर आ रहा है? और दूसरा, सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में? आइंदा चैलेंजेस मिल के निपटेंगे वफाक के साथ? आप इस हवाले से भी रब्ता कर रहे हैं? इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जा रही है इसी हवाले से, ताकि क्योंकि देखिए हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ हमारे नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं। हम फ्रंट लाइन है। उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि देखिए हमारे जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर हमारा एक जमहूरी हक है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उसमें इंशाल्लाह इनको भी एतराज नहीं है। तो वज़ीर आज़म के सामने धांधली का मामला रखा है आपने मैंडेट की वापसी के हवाले से? बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी जो चीज़ है अभी ट्रिब्यूनल बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि उसके लिए इदारे मौजूद हैं और इदारे उस पर अपना काम करें, और कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, कोई ऐसा हल्का खुलता है तो उसको सपोर्ट करते करेंगे इंशाल्लाह। होता है कि जब सीएम वज़ीर आज़म सूबे में जाता है तो सीएम उसका इस्तकबाल करता है। जब से आप सीएम है वज़ीर आज़म 2 दफ़ा पेशावर किया आपने, तो आज की मुलाकात के बाद कोई प्रोटोकॉल बेहतर होगा? नहीं, वो क्लैरिटी है। मैं उस वक्त पेशावर में था नहीं, मैंने उस वक्त भी बयान दे चुका हूँ इस बारे में, मैं पेशावर में नहीं था। और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि अगर कोई मेहमान है तो हम उसको रिसीव करते हैं। मैं वहाँ पे था नहीं और आज वो गए हैं तो मैं यहाँ था और वो दुआ के लिए सदा गए थे, पेशावर नहीं गए थे। ऐसे इकबाल साहब जरा सियासी मामले के हवाले से कुछ ठीक है सर, मुझे एक मिनट सर, इकबाल साहब ने बात की, मुझे इसके बाद बात नहीं करनी चाहिए, मगर चूँकि मेरा भी उस सूबे से ताल्लुक़ है, मेरा गंडापुर साहब का, और मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे सूबे के अवाम के लिए, KPK के अवाम के लिए ये खुशी का दिन है कि आज गंडापुर साहब, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये याद किया कि हम वही सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और उनके मसाइल भी हमारे, और मिलजुल कर उसके लिए काम करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से भी, जहाँ वही हमारी अपोजिशन है वही भी ये बात की उसके सामने कि इंशाअल्लाह ताला हम एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे और सुबह हम सबका है, और उसके जितने भी राइट से जो मसाइल है उसके लिए मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है पूरे सूबे के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, और कोई ऑप्शन और हल है नहीं। इसी रास्ते पर जाना है कि सारे मिलजुल कर काम करें और अवाम के मसाइल हल करें। तो